دیکھیں کلام عرب میں یا کسی بھی کلام میں، صحیح ہے، اردو زبان میں کلام ہو رہا ہے، انگلش میں ہو رہا ہے، فارسی میں ہو رہا ہے، عربی میں ہو رہا ہے، کسی بھی زبان میں ہو رہا ہے، تو اس کلمے کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں، صحیح ہے، مختلف اجزاء سے مل کر ایک کلام بنتا ہے، یعنی کہ ایک کلام ہے، ایک جملہ ہے، اس جملے میں مختلف کلمات ہوتے ہیں، ہر کلمہ اپنے اندر ایک حیثیت رکھتا ہے، اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے، ایک اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جب مختلف پہچانوں والے مختلف قسم کے کلمات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہم ملاتے ہیں تو ان مختلف کلمات کی خاص ترتیب سے حاصل ہونے والا جو مرکب ہوتا ہے اس کو ہم کلام یا جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جملے میں بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ اس کی تعریف آسان انداز میں آپ یوں سمجھیں کہ عربی میں وہ جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو، شروع میں کیا آ رہا ہو؟ فعل آ رہا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ۔ اور وہ کلام جس کے شروع میں اسم آ رہا ہو، کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ اس کی تعریف ہے لیکن آسان انداز میں یہ سنو۔ جملے کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس کی ابتدا اسم سے ہو، اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہو، ٹھیک ہے۔ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے عام طور پر کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ دو، ایک پہلا جز، ایک دوسرا جز۔ پہلے جز کو کہتے ہیں مبتدا، کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کا مطلب جہاں سے ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد جو دوسرا جز آتا ہے اہم، وہ کیا ہوتا ہے؟ خبر۔ اضافی اجزاء بھی آتے ہیں بہت سارے، لیکن بنیادی طور پر جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا، ایک ہوتی ہے خبر، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جملہ اسمیہ کی تفصیل نہیں پڑھ رہے، میں نے آپ کو صرف ویسے اوور ویو دیا ہے کہ جملہ اسمیہ دو بنیادی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، پہلے جز کو مبتدا، دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ جملے کی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ۔ اور جملہ فعلیہ کی تعریف ابھی آپ کو بتائی، جملہ فعلیہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ جملہ کہ جس کی ابتدا کس سے ہو؟ فعل سے ہو، ٹھیک ہے۔